کیا سمجھ رہے؟ آخرت کھیل تماشا نہیں ہے. جب آخرت یاد آتی تھی، آخرت، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، ہم اپنی اماں جان سیدہ عائشہ کو جب یاد کرتے دماغ گھوم جاتا ہے. کیا وہ خاتون ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ کیا خاتون ہے جس کے بستر پہ قرآن اترتا ہے دنیا میں کوئی ایسی عورت؟ بلکہ میں تو ذمہ داری سے یہ کہوں گا کہ بستر عائشہ رشک طور ہے، رشک طور، اس لیے کہ طور پہ موسیٰ جاتے ہیں اور طور پہ توریت آتی ہے. اے بستر عائشہ تیری عظمت کو سلام. یہاں جانے موسیٰ محمد الرسول اللہ آتے ہیں اور یہاں پر اللہ کی کتاب قرآن مقدس آتا ہے. جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، جب وہ اماں عائشہ آخرت اور جہنم کا ذکر سنتی اتنا روتی کہ آنسو پوچھتے پوچھتے دوپٹہ بھیگ جاتا اور لوگوں کو وہ دوپٹہ ایسے نچوڑنا پڑتا جیسے دھونے کے بعد دوپٹے نچوڑے جاتے. اور یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کبھی جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز نہیں پڑھتی. یہ سیریل دیکھتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، چغلی کرتی ہیں، رات جگہوں میں ناشتی تک ہے بعض عورتیں، اور ان کو یہ گھمنڈ ہے کہ وہ جنت میں جائے. جس کے بستر پہ قرآن اترتا تھا وہ رو رو کر دوپٹے آنسوؤں سے بھگو رہی ہے. اور جن لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں جنت باپ کی جاگیر ہے، جنت اتنی سستی ہے، بتاؤ تو صحیح. معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو اللہ ہماری عبرت کے لیے ان کو جنت سے باہر کر دیتا ہے. معصوم کی لغزش پیغمبرانہ انہیں جنت سے باہر کروا رہی ہے. حالانکہ اس میں کروڑوں حکمتیں، اس میں سے ایک حکمت یہ بھی کہ ہمارے لیے عبرت ہے. اور رات کے 3 بجے تک زنا کی پکچریں دیکھنے والے سوچتے ہیں کہ میرا پیر مجھے جنت میں لے جائے گا. آپ مجھے بتائیں تو صحیح. میں پیر صاحب کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ان کی جوتیاں میرے سر کھاتا ہے، لیکن آپ تو دیکھیں نا اپنے آپ کو. قیامت میں پچھتاؤ گے اور اس وقت کا پچھتانا تمہیں کام نہیں دے گا. یہ جو علماء رات دن محنت کر کے یہ ہزاروں کا مجمع جمع کرتے ہیں نا، اس لیے کرتے ہیں کہ حق بول کے تمہیں خواب سے بیدار کرے، سچائی بول کر تمہارے دلوں پہ دستک دے. مسلمانوں تم کیا سمجھ رہے ہو اللہ کے فیصلے کو؟ جس دن نبی کا بیٹا جہنم میں جائے گا، سوچو نا، وہ اللہ ہے. وہاں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ بابا گیری چلے گی، وہ اللہ ہے. جب نبی کے بیٹے کو وہ جہنم میں ڈالے گا کنان کی شکل میں، کنان جہنم میں جائے گا نا، میں آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا میرے بھائی؟ اس دن کا سوچو. جس دن نبی کی بیوی جہنم میں جائے گی، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کی شکل میں، لوط علیہ السلام کی ایک بیوی کی شکل میں، ہمارا کیا بنے گا؟ یہ میری بہنیں کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہو؟ اللہ کی طرف آؤ. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا عمل کرنا، عمل کرنا، عمل کرنا. ایمان کی بات فرمایا عمل کرنا، عمل کرنا. فرمایا ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ. آقا نے فرمایا جن کو عمل نے پیچھے کر دیا ان کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا. کسی مفکر کا بہت بڑا قول ہے، جہاں نسب پہ زور ہے وہاں عمل کمزور ہے. جہاں نسب پہ زور ہے وہاں عمل کمزور ہے. ورنہ دیکھو جو واقعی اعلیٰ نسب تھے وہ اعلیٰ عمل بھی تھے، کیونکہ وہ نسب پہ گھمنڈ نہیں کرتے تھے. وہ اگر ان کو ناز تھا تو اللہ کی رحمتوں پر ناز تھا. نسبتیں یقیناً کام آتی ہیں، میں نسبتوں کا منکر نہیں ہوں. جو نسبتوں کا منکر ہے وہ ظالم ہے، جابر ہے. لیکن اگر جلسوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جنتی، ہاں میں بھی کہتا ہوں تم امید ہے کہ ہم جنتی ہیں، امید، لیکن خوف بھی ہے، خوف بھی ہے کہ اگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوا، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا.